آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ آپولے، ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ آپولے بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود السلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر درد ابوالسما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور کائنات لوگوں واسطے ایک ہدایت بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک کے اندر جس مقام کو میں اس وقت صحابات دے سامنے تلاوت کی ہے، قرآن کا یہ مقام دوسرا سپارہ سورہ بقرہ، سپارے اور سورہ کی ایک آیت میں اس وقت پڑھی، ان تحت ہی چند باتاں کتاب و سنت کی روشنی اندر کرنی چاہوں گا۔ اللہ پاک کو دینی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔
قرآن کے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا اور خطاب فرما کے انہوں نے اس بات کو آگاہ فرمایا قرآن اندر جتنے بھی اللہ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا یا تو اللہ نے کسی بات کا حکم دیتا ہے یا کسی بات کو روکے ہے. اگر حکم دیتا ہے تو وہ بھی فائدے واسطے، اگر روکے ہے تو وہ بھی فائدے واسطے. بھلائی بہتری اسے بات اندر ہے جس بات کا حکم دیتا ہے وہ روکیتا جائے، جتوں روکے ہے وہ تو رک جائے. اگر یہ خلاف کرے گا یہ حکم عدولی اللہ پاک کو پسند نہیں. اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ اور دعوت دینے مترادف ہے. ویسے تو معاشرے اندر بہت سارے فتنے، بہت ساری خرابیاں، بہت سارے فساد آج ہی نہیں پہلے تو ہی موجود نے. دور جاہلیت کے اندر بھی ایک معاملہ سی. وہ معاملہ یہ سی کہ اگر ایک قبیلے والے مالدار اور ایک قبیلے والے کمزور ہوتے، اگر کمزور جڑے قبیلے والے نے مالدار طاقتور قبیلہ جڑا ہے انہوں کا کوئی بندہ اگر قتل ہو جاتا، معزز عزت والا احترام والا، مقابلے کے اندر وہ طاقتور قبیلہ دوسرے کمزور قبیلے کے کئی بندے مار کئی نو قتل کرتا. اور اسی طرح اگر کمزور قبیلے والے جڑے نے انہوں کا بندہ ماریا جاتا تو پھر وہ پسند کرتے کہ ساڈا بندہ جڑا ہے ان مقابلے اندر نہ قتل کیتا جائے، ساڈے بندے کو نہ ماریا جائے. یہ دور جاہلیت اندر ایسا کہ طاقتور، پاور والا، کمزور اور کم وسائل والے تھے جو مرضی ظلم اور زیادتی کر دے. آج بھی اگر دیکھا جائے کہ وہ لوگ جڑے صاحب اقتدار نے، صاحب اقتدار نے، صاحب اختیار نے، اگر معاملہ انہوں نے خلاف ہوئے تو جلدی کر کے عدالت بھی ان کے خلاف فیصلہ دینے کو تیار نہیں ہوئی. اور اگر معاملہ کمزور والے کا ہوئے پھر بڑی جلدی فیصلہ انہوں کے خلاف صادر کرنے واسطے تیار. ایسا قانون اور ایسا اصول کہ حاکم اور محکوم، حاکم واسطے قانون اور محکوم واسطے اور، اس طرح دیا ناانصافیاں کے معاملے دور جاہلیت اندر اور محکوم بندے، کمزور قبیلے والے اگر انہوں کو معاملہ ہو جائے طاقتور انہوں لوگوں کے خلاف تو پھر سمجھو کہ پوری قوم، پورا قبیلہ ہوتی خیال میں. انہی مصیبتاں، طرح کے ظلم اور طرح دیا زیادتیاں کا نشانہ پھر انہوں نے بنایا جاتا.
مقام تے اہل ایمان کو خطاب کر کے ایک اصول قانون طریقہ یہ بیان فرمایا اگر تے عمل ہو جائے بہت زیادہ امن، بہت زیادہ سکون، اطمینان، راحت میسر آ جائے. کیوں؟ اللہ پاک نے کوئی بھی بات اپنے قرآن اندر بیان فرمائی ہے، حکمت تو فائدے تو خالی نہیں. اللہ پاک نے قرآن نے اعلان کر کے بات کو بڑے پیار اور بڑی محبت کے نال بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اے ایمان والےو تواڈے تے لکھ دیتا گیا قتل دے معاملے اندر قصاص بدلہ لینا، یہ تواڈے تے لکھ دیتا گیا، فرض کر دیتا گیا. اور نال اللہ پاک نے اس وقت دے لوگوں کے معاملات کو سامنے رکھ کے کتاب اگر دے ہو تو ہے مگر قرآن جیڑا ہمیشہ واسطے جنی دیر سے وعدہ رب چاہے گا یہ احکام جاری اور ساری رہیں گے. اللہ ذوالجلال نے انہوں ایک حیات کا بہترین نظام بنا کے نازل فرمایا ہے. اللہ پاک نے ان معاملات کو سب میں رکھ کے جو ظلم سے آتی ہیں طاقتور کمزوروں تے کرتے سن، اللہ فرماتے ہیں کہ ساس قتل دے معاملے اندر تواڈے تے ضروری کر دیتا گیا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اللہ فرماتے ہیں آزاد کے بدلے اندر آزاد ہوئے گا، غلام کے بدلے اندر غلام ہوئے گا، عورت کے بدلے اندر عورت ہوئے گی. مطلب کی ہے کہ یہ نہیں اگر ایک بندہ آزاد قتل ہوئے ان دے بدلے اندر غلام نہیں قتل کیتا جائے گا، ان دے بدلے اندر آزاد قاتل ہی قتل کیتا جائے گا. اور اگر ایک غلام قتل ہویا ان دے بدلے اندر قاتل ہی غلام قتل کیتا جائے گا، یعنی قاتل کوئی بھی ہوئے انہوں قتل کیتا جائے گا. عورت کے بدلے اندر عورت ہی قتل کی جائے گی. وہ تو ناانصافیاں کی نے اگر ایک قبیلہ لینا ہے وہ آزاد بندہ قتل ہو گیا ہے وہ مقابلے دے اندر ایک نہیں کئیاں قتل کر دینا. اور اسی طرح اگر غلام قتل ہویا تو جناب وہ دوسرے قبیلے دا غلام نہیں بلکہ معزز ترین بندہ قتل کردا. اور اگر اسی طرح ایک قبیلے دی عورت قتل ہوئی معزز اونچا خاندان میں دے مقابلے اندر وہ دوسرے قبیلے دے مردوں کو قتل کر دے. اللہ ذوالجلال نے اصول اور قانون ایسا بنایا. اللہ فرماتے نے الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوئے گا، غلام کے بدلے غلام قتل ہوئے گا، عورت کے بدلے عورت قتل ہوئے گی. مطلب کی ہے کہ قصاصاً قتل کیتا جائے گا، قتل کرنے والا کوئی ہوئے گا. ہاں جنہیاں صورتاں حدیث اندر آ گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیتی انہاں نو استثناء حاصل ہوئے گا. اللہ فرماتے نے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. ایتھے اللہ کا احسان کی ہے. یاد رکھو کہ ساتھ دے معاملے اندر قاتل بندہ جیڑا انہوں دے واسطے تین صورتاں نے کتنی صورتاں تین صورتاں نے توجہ فرمایا جے. تین صورتاں کی نے نمبر ایک مقتول جیڑا ہے ان دے بدلے اندر قاتل نو قتل قصاص کیتا جائے. ایک صورت ہے کہ جڑا بندہ قتل ہویا ہے بدلے اندر قاتل نو قتل کر دیتا جائے. اور ایک صورت یہ ہے
اندے کو دیت لینی جائے، ایک صورت یہ ہے کہ معاف کر دیتا جائے۔ یہ تین شکلاں ساڈے دین اندر اور شریعت اندر موجود نے، جبکہ دوسرے لوگ اندر اس طرح دا معاملہ نظر آتا ہے کہ اہل ترات جڑے نے انہاں واسطے قصاص ہے یا معافی ہے، قصاص ہے یا معافی ہے، ان دے اندر دیت موجود نہیں دی۔ اور اسی طرح اہل انجیل کے بارے اندر آتا ہے کہ انہاں واسطے صرف معافی ہے، قصاص ہے، تے نہ دے اندر دیت موجود ہے۔ اللہ پاک نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اندر اس امت نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ سازن بندہ قتل بھی کر سکتا ہے اور دیت بھی بندہ لے سکتا ہے، بغیر دیت تو بندہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ یعنی تین صورتاں گھڑ کے اللہ نے اس امت نے کتنا رحم فرمایا، اور اس سے نرمی دا تذکرہ ان لفظوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے نے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، بس اگر کوئی معافی مل جائے اندے پرا والوں، یعنی جڑا قاتل بندہ قاتل اون مقتول دا وارث جڑا اون پرا دا لفظ بول کے اللہ نے ایک نرم انداز اختیار کر لیا، فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر مقتول دا وارث اوندا پرا قاتل دا اگر اوندے والوں انہوں کوئی معافی مل جائے، فاتباع بالمعروف، بس انہوں چاہیے کہ اس بھلائی نیکی دے معاملے اندر اتباع کرے، جو انہاں اندر طے ہو جائے اندے تے پورا پورا عمل کرے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اگر معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ اینی دیت دے دیو تانوں معاف کر دیاں گے، اسی بدلے اندر قتل نہیں کراں گے، معاف کر دیاں گے، تے پھر جیڑی معافی مل گئی ہے چاہیے کہ اونی دیت قاتل جڑا لوگ نے وہ ادا کر دے مقتول دے وارثاں نوں، اور فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اے نہ ہوئے معافی تے لگ گئی ہے تے ہوئی گیا ہے، آج دینے یا کل دینے یا ٹال مٹول کر کے اگے تو اگے بڑھتے چلے جان، فرمایا نہیں نہیں وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، احسان دا بدلہ احسان ہویا کرتا ہے، اچھائی دا بدلہ اچھائی ہویا کرتا ہے، یعنی اچھے طریقے دنال مناسب طریقے دنال ان دی دیت نو ادا کر دیتا جائے۔ اللہ فرماتے نے ذَالِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ، ایک یہودیاں تے عیسائیاں نو یہ چیز نہیں مل سکی، نہ یہودیاں نو نہ عیسائیاں نو مل سکی۔ ذَالِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف ہے تواڈے رب والوں اور ان دی رحمت دا نتیجہ ہے، یہ شفقت اللہ دی ہے، یہ مہربانی اللہ دی ہے، ورنہ اللہ دو صورتاں دے دے نہ دیت دیا نہ معافی دیا، بدلے اندر قتل ہی قائم رکھیا جاندا۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ والوں تانوں تخفیف مل گئی ہے، رخصت مل گئی ہے، ان دی رحمت ہے۔ فمن ارتدى بعد ذلك، یہ لفظ بڑے عجیب فرمائے، فمن ارتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اتباع سمجھن دے قابل کیے، دیت طے ہو گئی، معافی اس وجہ تو مل گئی ہے کہ ان کی کسی دے دباؤ اندر آ کے حکومت کے یا خراسان دے دباؤ اندر آ کے کسی دے دباؤ دی وجہ تو دیت لے لی معاف کر دیتا، پھر کسی موقع دے جا کے قتل دے بدلے جب قتل بھی کر دیتا۔ اے زیادتی ہوئے گی، زیادتی قرآن کہہ رہے ہیں فَمَنِ ارْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جیڑا ایدو بعد زیادتی کرے، جو طے ہو گیا سو ہو گیا، معاف کر دیتا تو سمجھو معاف ہے، یہ نہیں کرو
وقتی طور پہ کرتے دیتا ہے لیکن کوئی ٹائم آیا تو بدلہ ضرور لا یہ معاف کرنے کا کوئی طریقہ نہیں فرمایا فمن اعتدی بعد ذالک جیڑا بندہ معاف کر کے اس تو بازیابی کرے گا کہ قرآن اللہ دا فلہ عذاب علیم ہونے واسطے پھر دردناک عذاب ہوئے گا دردناک عذاب ہوئے گا اور اللہ نے قرآن کی اعلان فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تہاڈے واسطے قصاص دے اندر زندگی ہے اے عقل والیو تاکہ تسی بچ جاؤ پرہیزگاریاں اختیار کر لو اس جملے اندر اہل عرب اہل زبان سن مگر اللہ نے ان لفظاں دے اندر اینی جامعیت نو سمو دیتا انہاں نو اپنی زبان تے بڑا حور حاصل سی مگر عش کر اٹھے نہ لفظاں تے اللہ پاک نے کمال دے لفظ بولے نے کہ تھوڑے لفظاں اندر کنا جامع مفہوم بیان فرما دیتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ بدلے دے اندر تہاڈے واسطے حیات یا اُولی الْأَلْبَابِ تہاڈے واسطے زندگی ہے آیا گل والیو جدو قاتل بندے نو پتا ہوئے گا میں قتل کر رہا تے میں قتل ہو جاواں گا میں قتل کر رہا میں قتل ہو جاواں گا یہ وہ قتل کرنے دی جرات نہیں کرے گا تے قتل کرنے دی جرات نہیں ہوئے گی زندگی بچ جائے گی زندگی بچ جائے گی یہ مطلب اس بات کا فرمایا کہ قاتل پھر قتل کرنے دی جرات نہیں کرے گا قصاص قتل کرنا شریعت نے کیا ٹھیک ہے انہیں تے دباؤ نہیں ہو سکتا کہ نہیں اسی قتل ہون دینا ہی نہیں ایسا نہیں انہیں اختیار تو چھوڑ دے دیت راضی ہو جائے معافی نہیں ہو جائے قصاص تے راضی ہو جائے دباؤ اندر نہیں آ سکتا الگ بات ہے سورہ شریعت نے تین کر دیتیاں اگر دباؤ والا معاملہ نہیں ہو سکتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تسی بچو پرہیزگاری اختیار کر لو یعنی ایسے کماں دا ایسے معاملات دا تسی جناب ارتکاب ہی نہ کرو ایسے جرم کرو ہی نہ اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس طرح دے معاملے یہودیاں دے بارے اندر قرآن دا ایک مقام سامنے اس سورہ المائدہ قرآن اللہ دا اور اللہ دے قرآن نے بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال اعلان کرتے ہیں اس بات کا اعلان بھی فرمایا کہ انہوں نے اللہ نے قصاص کو فرض قرار دیتا اور اس انداز دے نال لفظوں دے اندر جامعیت نہیں پہلی کسی بھی کتاب اندر کوئی حکم ہوئے نا تورات اندر یا انجیل اندر ساری شریعت اندر بھی وہی حکم ہوئے اور انہیں خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ثابت نہ ہوئے کہ آپ نے ان کا رد نہ کیتا ہوئے انہیں بارے جو کچھ فرمایا نہ ہوئے کہ وہ شریعت کا حکم ساڑھے واسطے بھی وہی حکم ہوئے کیوں؟ ساڑھے دین نے بھی انہوں برقرار رکھے ہے اور انہیں معاملے اندر کی ہے اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بعد سمجھایا کی لکھے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ فرماتے ہیں تو ہٹے تے لکھیا یہودیاں نو خطاب کر کے فرمایا تو ہٹے تے لکھیا جان دے بدلے اندر جان ہوئے گی اور اسی طرح فرمایا آنکھ دے بدلے اندر آنکھ ہوئے گی اور ناک دے بدلے اندر ناک ہوئے گا
کان دے بدلے اندر کان ہوئے گا، دم دے بدلے اندر دند ہوئے گا، اور زخم دے معاملے اندر کسی نو زخم دیتا ہے کہ وہ بھی تانوں زخم دے اندر حقدار ہے، حق رکھدا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ مارتا ہے بدلے اندر انہوں ماریا جائے گا، اکھ کڑدا ہے اکھ کٹی جائے گی، اور اسی طرح نک وڑدا ہے نک وڈیا جائے گا، کن وڑدا ہے کن وڈے جان گے، اور اسی طرح دم توڑتا ہے دم توڑیا جائے گا، اور اگر کوئی زخم لگاندا ہے تو زخم لگائے جان گے۔ اور اللہ فرماندے نے فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ اللَّهِ۔ جس بندے نو ایک بندہ زخم لگان والا، ایک وہ بندہ ہے جنہوں زخم لگایا گیا کسی بھی چیز نہ، قرآن اعلان کر رہے قرآن اس بات کا حق دے ہے کہ ان اختیار موجود ہے کہ انہوں ہی زخم لگا لے، زیادتی نہیں، اونا زخم لگا لے۔ لیکن اگر جس بندے نے زخم لگایا ہے تے جنہوں لگایا گیا ہے، اگر وہ بندہ معاف کر دیتا ہے کہ تیرے کو ہو گیا معاملہ میں تینوں معاف کیتا، اس حدیث جو ہر تفسیر جو بعد ثابت ہوندی ہے، زخم جنہوں لگایا گیا ہے اگر وہ بندہ معاف کرتا ہے، ان دے بدلے اندر جنہیں زخم لگایا ہے اللہ ان دے بھی گناہ معاف کر دے گا، تے جنہوں زخم لگے ہے اللہ ان دی برکت نال ان دے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی دونوں واسطے کفارہ بن جائے گا، ان دا معاف کرنا ایک دونوں واسطے کفارہ بن جائے گا۔ آئیے حدیث دے اندر اللہ فرماندے نے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تے جیڑا فیصلہ انہیں نہیں کردا جویں اللہ نے نازل کیتا اتاریا، جس طرح اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماندے نے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ایسے وہ لوگ نے، وہ ظالم لوگ نے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور اندر بھی اس طرح دے معاملہ پیش آندے رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دور اقدس سے اس دور دے اندر ایک مسلمان لڑکی چھوٹی جی بچی ہے، چھوٹی لڑکی ہے، ایک یہودی نے دیکھیا اس لڑکی نے زیور پایا ہوئے ہے، اس زیور نو حاصل کرن دی خاطر اور اس زیور دے حصول واسطے اس یہودی نے کام کی کیتا، اس بچی دا سر دو پتھران دے درمیان اندر رکھ کے کچل لیتا، یعنی ان دا سر نیچے پتھر ہے، اوپر سر رکھیا، اوپر پتھر ماریا، سر کچل دیتا ہے، اور بچی دے کوئی صاف آکی نے جو یہ پتہ چلے آتے بچی کو لوگ پوچھے گیا کیا ایک کام فلاں نے کیتا ہے، بچی نے سر ہلایا نہیں، فرمایا فلاں نے کیتا ہے، انہیں سر ہلایا نہیں، جدوں اس یہودی دا نام آیا جنہیں کام کیتا سی، جنہیں حرکت کی تھی، جنہیں پتھر ماریا سر کچھ لیا، جدو ان کا نام آیا کہ بچی نے ہاں در اشارہ کر دیتا، جدو بچی نے اشارہ کیتا اور اس یہودی نو پکڑیا گیا، پکڑ کے میرے پاک پیغمبر اسلام دی عدالت اندر لے آندا گیا، جدو عدالت اندر لے آندا گیا میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، اس یہودی نے اپنے جرم دا اقرار کر لیا کہ ایک کام میرے کو ہویا ہے، تے پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، عدالت مصطفیٰ دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تے ان دے اندر نا انصافی والا پہلو ہوئے یا سالہ سال کیسی اقتدار ہوئے، فرمایا ایک کرو ایک دا سر بھی دو پتھر دے درمیان رکھ کے کچل دیتا رہا ہے، اور ایک دا سر بھی دو پتھر دے درمیان رکھ کے کچل دیتا گیا، اور اس بات کو ثابت کر دیتا کہ ان دے بدلے اندر اے ہوئی کچھ ہونا سی جو انہیں کیتا۔ واقعات بہت زیادہ نے، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت سیدنا یا اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں ایک جنگ دے اندر گیا، اس جنگ دے اندر کی منظر دیکھے ہے کہ ایک بندہ دوسرا بندہ، ایک بندے نے دوسرے بندے دا ہاتھ جڑا پکڑیا تے اپنے دنداں دے نال کٹیا، ہاتھی موج پا کے نا ہاتھی تے زور نال کٹیا،
جدو زور نال کٹیا تے جندہ ہاتھ سی انہیں زور نال کھچیا، جدو زور نال کھچیا تے انہا دند ٹوٹ گیا، جدو دند ٹوٹا تے وہ بندہ جندہ دند ٹوٹ گیا، آنگا جی میں تے قصاص لینا چاہنا، میں قصاص لواں گا، اور یہ مقدمہ چلدا چلدا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا، جدو آقا علیہ السلام کو مقدمہ آیا، میرے آقا علیہ السلام نے بات سنی، تے میرے آقا علیہ السلام نے انہیں قصاص کا مطالبہ کیتا، آقا علیہ السلام نے انہیں قصاص کو باطل قرار دے دیتا، فرمایا بات یہ ہے کیا اپنا ہاتھ تیرے منہ چ رہن دے گا تاکہ تو انہوں اس طرح چبا لیندہ جس طرح اون چباندہ ہے، انہیں اپنا ہاتھ کھچنا سے لہذا انہیں کھچے کیا رہن دے گا انہیں چباندہ تو جنہیں اون چباندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس مطالبے نو کے ساتھ مطالبے نو باطل قرار دے دیتا، اور اسی طرح دی ایک بات ہو بھی ہے، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے پاک پیغمبر صحابی سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہ دی پھوپھی ہے ربیع بنت نضر، اور انہ دے کول ہویا کیے ایک انصار دی لڑکی ہے، اس لڑکی دا انہ کولو دم ٹوٹ گیا، جدو انہ کولو دم ٹوٹ گیا قبیلے والے آئے وارث آئے آکے انہوں نے قصاص دا مطالبہ کر دیتا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عدالت دے اندر آ گئے ایک قصاص دا مطالبہ کر دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص دا حکم صادر فرما دیتا کہ انہوں بدلہ دیتا جائے، اور ربیع بنت نضر انہ دے بھائی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی موجود نے، اور پاک پیغمبر اسلام نے فیصلہ صادر فرما دیتا، کہ جدو قصاص دا فیصلہ صادر فرمایا یہ کہنے لگے اللہ دی قسمیں ایسا نہیں ہوئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقابلے اندر قصاص اندر دل توڑیا جائے، کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انس اے میرا نہیں اللہ پاک کا حکم ہے، یہ اللہ پاک دا حکم ہے، جدو انہی بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی تے زہر بات انہا قسم اٹھائی سی اللہ دی قسم ہے ایسا نہیں ہوئے گا، جدو قسم اٹھا دیتی تے اللہ دیا قدرتاں انج دیا کہ وہ لوگ جڑے وارثان انہاں کے آدھی کے سانس رہن دے ہو ان دے مقابلے اندر دیت دے دیو سی معاف کرنے قصاص چھڑنے دیت دے دیو سی معاف کر دینے اللہ پاک دیا قدرتاں اللہ نے ذہن اندر انہاں دے بات پا دیتی، جدو یہ صورت نکلی میرے پاک پیغمبر اسلام نے انہاں دے بارے اندر ایک بات فرمائی، آقا فرماندے نے بعد اللہ والے انج دے بھی نے کہ اگر اللہ دی ذات بھروسہ کر کے وہ قسم کھا لیں تے اللہ انہاں دی قسم نو پورا کر دیندا ہے، یعنی اللہ دی ذات اتنا یقین اتنا بھروسہ سی کہ اللہ دی قسم انجدہ نہیں ہوئے گا، مطلب کہ اللہ کوئی صورت اور ضرور پیدا کر دے گا، واقعتاً صورت پیدا ہوگی، اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہے ایک بندہ قتل ہو گیا، ایک بندہ قتل ہو گیا، وارث آئے نے، جدو وارث آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ جڑا قتل ہویا سی مقتول جڑا قتل ہویا ان دے وارث جڑے نے اس قاتل بندے نو پکڑیا انہاں دے حوالے کر دیتا، قاتل نو مقتول دے ورثاء دے حوالے کر دیتا، جدو حوالے کیتا میرے آقا علیہ السلام نے تے اس وقت پاک پیغمبر علیہ السلام کو کہنے لگا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسمیں میں جان بوجھ کے قتل نہیں کیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کی کہہ رہے اللہ دی قسمیں میں جان بوجھ کے قتل نہیں کیتا، کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ نے ایٹا رحیم بنایا،
اتنا کریم بنایا، اتنا معاف کرنے والا بنایا، اللہ نے بھی پسند کیتا، میرے محبوب نے بھی پسند کیتا، گویا کسی چیز معافی نو پسند کیتا، میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا، خاتم جدو حوالے کر دیتا، مقتول دے برسان کہنے لگے میرے آقا علیہ السلام بات سن لو، اگر یہ بندہ اپنی بات دے اندر سچا ہے کہ میں جان بوجھ کے قتل نہیں کیتا، اگر یہ اپنی بات دے اندر سچا ہے کہ تسی انہوں قتل کر دیتا دے دے بدلے اندر جہنم اندر جاؤ گے، ان دے بدلے اندر جہنم دے اندر جاؤ گے، لہذا انہوں نے انہوں چھڑ دیتا، معاف کر دیتا۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیا جائے قرآن دا ایک مقام ہے سورہ مائدہ دار جتھے تخفیف نہیں ہو سکتی، اتھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی کسی نبی دا کوئی اظہار نہیں کیتا، قرآن دا اعلان کیے، اللہ دے قرآن نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اتھے اللہ پاک نے قرآن نے کی اعلان فرمایا اور کیڑے جرم نے جنہ جرمات دے بارے اندر پاک پیغمبر دی ذات گرامی دے کولو اس آیت تحت بات ثابت ہوتی ہے، اور جرم ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اور دے رسول دے محاربہ لڑائی جھگڑا، اور اسی طرح جرمہ دے جو جرم ہے کہ بندہ قتل کرے، بندہ چوری کرے، بندہ زمین تے فساد کرے اور مرتد ہو جائے، ایک جرم کٹھے ہو جاندے نے، انہاں جرمہ دی سزا اللہ دے قرآن نے قرآن دی اس آیت دے اندر بیان فرمائی، اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس سلام کو اس انداز میں بیان فرمایا، صحابی بیان کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اکل اور اورینا ایک قبیلے دے لوگ مدینہ منورہ دے اندر آ گئے، مدینہ منورہ دے اندر جدو آئے یہ لوگ مسلمان ہوئے یا ایتھے آ کے مسلمان ہو گئے، مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دورے مدینہ منورہ دے اندر رہن لگ گئے، کچھ دنوں تو بعد آب و ہوا مدینہ دینا دے موافق نہ آئی، راس نہ آئی، یہ لوگ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے پاک پیغمبر اسلام نے کہنے لگے سونے محبوب جی مدینے دی آب و ہوا ساڑے راس نہیں آئی، موافق نہیں آئی، لہذا ساڑے واسطے کو صورت کر دو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ایک حدیث دے اندر تفسیر اندر پاتے ہوئے آقا اسلام نے نال ہی اونٹنیاں تے اونٹ بھیج دیتے، نال اپنا ایک چھیڑو دے دیتا کہ جاؤ ہررا مقام تے چلے جاؤ، اس مقام تے جا کے ٹھہر جاؤ اور جا کے اے اونٹ چراؤ، اور ان اونٹنیاں دا پیشاب اور دودھ ملا کے تسی پیو، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کس نیت نال خیر خواہی محبت ہمدردی دا اظہار کر رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو اس طرح کیتا، یہ ایک چھیڑو نال گیا، نال اونٹنیاں نے اونٹنے صدقے دے اونٹنے، اے لوگ جڑے بیمار سن اے بھی نال چلے جاندے نے، اوتھے جا کے نہ کیتا کیے، کچھ دن انہوں نے وہی کم کیتا، دودھ پیتا پیشاب پیتا، اللہ ذوالجلال نے انہاں دی بیماری دا ازالہ کر دیتا، انہاں نوں صحت دے دیتی، انہاں نوں شفا دے دیتیاں۔ جدو ان دا معاملہ ہو گیا اور انہاں لوکاں نے کسی چیز نو کچھ نہ سمجھیا اور کیتا کم کیے، انہاں لوگاں نے کام کی کیتا، جرم کی کیتا ہے، انہاں لوگاں نے او چھیڑو جڑا نال میرے پیغمبر نے بھیجیا اس چھیڑو دے
اکھاں دے اندر گرم سلائیاں کر کے پھیریاں سلائیاں نو گرم کیتا سلائیاں نو اکھاں دے اندر پھیریا اور اکھاں اندر پھیر کے کیتا کیے ایندا سجا ہاتھ تے کھپا پیر کر دیتا یا کھپا پیر تے سجا کھپا ہاتھ تے سجا پیر کر دیتا یعنی مخالف جانب تو ہاتھ پیر نو کر دیتا گیا اور یہ چھیڑو جڑا میرے پیغمبر اسلام کی طرفوں آیا سی یا آقا نے بھیجیا سی یا پہلے موجود سی انہوں جناب اتھے دھوپے پا دیتا یہ بیچارہ تڑپڑے ہے ترس رہے ہے انہوں پانی پین نو نہیں دیتا جا رہا اسی طرح تڑپتا تڑپتا اے اللہ نو پیارا ہو گیا اور اے نہ لوکاں نے کام کی کیتا ادھر اینو کیتا اس طرح خسیہ دے کے ماریا اور ادھر جانور بھی لے کے فرار ہو گیا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کو پتہ چلیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیچھے بندے بھیجے کہ جاؤ اینا لوکاں کو پکڑ کے لے آؤ جانور بھی لے آؤ لوکاں کو بھی لے آؤ جب اینا لوکاں کو لے آندا گیا میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے آگے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اینا دے بارے اندر پھر حکم کی صادر فرمایا سلائیاں گرم کرو اینا دی آنکھاں دے اندر پھیرو سلائیاں گرم کی دیا گئیاں اینا دی آنکھاں دے اندر پھیریا گئیاں اور فرمایا اینا دا ہاتھ اور پیر مخالف جان تو کر دیتا جائے اینا دے ہاتھ بھی اینا دے پیر بھی مخالف جان تو کر دیتے گئے اور اینا نو دھوپے پا دیتا گیا جدو دھوپے پایا پانی مانگ دے سان پانی پین نو نہیں دیتا گیا یعنی جو جرم کیتے او ہوئی تسیہ دے کے اینا نو بھی ماریا گیا اور پورا بدلہ اور انتقام لیا گیا جدو ایک دا معاملہ ہوئے گا جدو اس طرح دی چیزاں سامنے آ گیا کوئی بندہ پھر جرت نہیں کرے گا جرائم دے ارتکاب دی اس طرح دے فساد دی کوئی بندہ جرت نہیں کرے گا اور اللہ پاک دے قرآن نے اس آیت کے اندر فرمایا انما جزاء الذین اور صرف بدلہ انہاں لوگاں دا یحاربون اللہ ورسولہ جڑے اللہ تے اندے رسول نال محاربہ کردے نے جنگ کردے نے لڑائی کردے نے یسعون فی الارض فسادا اور زمین تے فساد کردے نے انہاں لوکاں دا حل کیے ایو قتلوا انہاں نو قتل کر دیتا جائے او یصلبوا یا انہاں نو سولی چڑھایا جائے او تو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف فرمایا یا انہاں دا ہاتھ اور پیر مخالف جانم تو کر دیتے جان او ینفو من الارض یا انہاں لوگوں جلا وطن کر دیتا جائے اشاری اسلام کیوں کوئی جرم ایک نہیں جرم ایک یہ چوری دا جرم بھی موجود ہے اور قتل دا جرم بھی موجود ہے مال تو کھیڑے نال لے جانا اور اے بھی جرم موجود ہے اللہ انہوں نے رسول دینا محاربہ جنگ اے بھی جرم موجود ہے جدو اے سارے جرم کٹھے ہو جان گے وقت دا قاضی اور جج کو اختیار ہوئے گا چاہے ایک سزا دے چاہے دو دے جو ہوگا سمجھ اندر معاملہ آئے جو جرم ثابت ہوئے اور دے مطابق انہوں سزا دیتی جائے اللہ فرماتے ہیں ذالک لہم خزیون فی الدنیا ولہم فی الآخرہ ایتی انہاں لوگوں واسطے دنیا دی رسوائی ہوئے گی ولہم فی الآخرہ اور آخرت دے اندر انہاں واسطے کی ہوئے گا عذاب عظیم آخرت دے اندر انہاں واسطے بڑا عذاب ہوئے گا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم فرمایا الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جڑے توبہ کر لیں توبہ
اگر بندہ حالت کفر اندر او بندے کا اسلام قبول کرنا، پہلے گناہاں دا کفارہ، پہلے گناہ ختم ہو جان کے اگر بندہ اہل اسلام ہے پھر جرم کر رہے ہیں اور جرمہ تو بعد سچا تائب ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، ان کے بارے اندر دو صورتاں ہوں گیاں۔ اگر تے بندہ اہل کفر اندر ہے، اسلام قبول کیتا، پہلے گناہ معاف ہو گئے، اگر بندہ اہل اسلام دے اندر ہے، جرائم ہوئے، توبہ کیتی اور ایندہ اپنی اصلاح کر لی، ایک دے اندر دو صورتاں میں ایک او چیزاں جن دا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان اندر ہے، او تے اللہ معاف کر دے گا، لیکن او جڑے لوکاں دے غصب کیتے مال ہونگے، لوکاں نال جرم سے آپیاں ہونگیاں، او زہر بات ہے، یا تے او لوگ معاف کر دے یا انہیں کو معافی مطلب ہے، یہ دو صورتیں ان دے اندر بن گیاں۔ اور زمین تے مجموعی طور دے کر دیکھا جائے، آج جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، جو فساد نظر آ رہے ہیں، اللہ پاک دے قرآن نے سورہ الروم دے اندر 21 پارے دے اندر اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آج وہ فساد وہ خرابیاں جنیاں دنیا تے نظر آ رہی ہیں، اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے اس بات کو کی فرمایا۔ اللہ فرماتے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین دی تری اور خشکی اور تری تے جڑے فساد ظاہر ہو رہے ہیں، عام ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں زمین تے جو فتنے اٹھ رہے ہیں، تری خشکی تے جو فتنے سامنے آ رہے ہیں، یہ دی وجہ کی ہے، قرآن نے بیان کی تھی بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں نے جو کمایا ہے اس کمائی کی وجہ تو ہے، جو ظلم، جو زیادتیاں، جو خرابیاں، جو انتشار، جو فساد ہو رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا لوگوں دیا کرتوتاں دی وجہ تو، انہاں دیاں بدعمالیاں دی وجہ تو، بد کرداریاں دی وجہ تو چیز سامنے آ رہی ہے، اور اللہ طرح طرح دی آزمائشاں اندر مبتلا کر کے، مصیبتاں اندر مبتلا کر کے، پریشانیاں اندر مبتلا کر کے اللہ بدل و ہلانے جھنجھوڑ دینے، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، بندے نے جو عمل کیتے نے، بندے نے جو عمل کیتے نے اس وجہ کو اللہ چکھائے کہ بندیا تو ان دے معاملے کو بالا جا، لعلہم یرجعون۔ جو جھٹکا لگتا نا کوئی بھی چاہیے ہے کہ بندہ فوراً اپنے اعمال میں دیکھے، میرے اعمال اندر کوئی ایسا نقص، کوئی کمی، کوئی کوتاہی تو موجود نہیں، اگر ہوئے تو فوراً طیب ہو کے بندے کو اپنا جرم چھڑ دینا چاہیے، اپنی کمی کوتاہی چھڑ دینی چاہیے، لعلہم یرجعون۔ اور قرآن کہہ رہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر کے انہوں کہو کہ سیر کرو زمین تے، فانظروا دیکھو غور کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ فرمایا کہ سیر کر کے دیکھو انہاں لوکاں دا انجام کی ہویا، انجام کی ہویا انہاں لوکاں دا کہ جڑے تواڈے تو پہلے گزرے، اور او دے جو قرآن کہندا ہے اکثر مشرک سن، پتہ ہی چلتا ہے قرآن دے نا لفظ تو کانا اکثرهم مشرکین۔ ایسے فساد، ایسی خرابیاں دی جڑ یہ ہے کہ شرک کا زیادہ ہونا، جس طرح شرک زیادہ ہوئے گا اسی طرح یہ خرابیاں زیادہ ہو گیا، جس طرح ایمان
گیا جویں جویں آخرت کے بارے اندر عقیدہ کمزور ہوئے گا خرابیاں زیادہ ہو گیا اگر بندے کا عقیدہ ہے مضبوط ہوئے ٹھوس ہوئے ایک دن مرنا ہے اللہ کے دربار سے پیش ہونا ہے جو میں کر رہا ہوں دی پوچھ ہوئے گی جدو عقیدہ مضبوط ہوئے گا پھر بندہ جرائم کی جرت نہیں کرے گا خرابیاں کی جرت نہیں کرے گا اگر یہ عقیدہ کمزور ہویا اچھا اتنے جاؤں گے دیکھی جائے گی اس طرح کا اگر معاملہ ہویا پھر جرائم رکن کے نہیں یہ فساد رکن کے نہیں قرآن کہتا ہے اکثرہم کان اکثرہم مشرکین کہ وہ فساد و خرابی اگر زیادہ پیدا ہویا اور لوگ اکثر مشرک سن مشرک اور آج بھی اگر شرک کا معاملہ دیکھا جائے تو کنہ اور رکھتے عقیدہ اس اعتبار پر شرک کا معاملہ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایک حدیث کے اندر بات بیان فرمایا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حد تک قائم ہو جانا ایک کنی برکت ہے اندر ایک حد تک قائم ہو جانا میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں واسطے ایک حد تک قائم ہو جانا اس طرح سمجھو کہ 40 دن کی بارش تو زیادہ بہتر ہے 40 دن اور وہ ملک جس ملک کے اندر اعلان ہوئے کہ جیڑا بھی کوئی جرم کرے گا وہ تے حد قائم ہوئے پھر سمجھو کہ برکتہ کا اندازہ کی ہوئے گا کہ جتنے ایک حد قائم کرتے اینی برکت کہ 40 دن کی بارش کو بہتر قرار دیتا اور دوسری طرف فرمایا کہ ایک حدیث اندر میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاجر بندہ بدکار بندہ جو دنیا کو جانتا ہے نا فاجر بندہ بدکار بندہ جو دنیا تو جانتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف انسان ہی اوندے تو راحت محسوس نہیں کرتے بلکہ جس شہر اندر رہتا ہے شہر بھی درخت بھی جانور بھی اس بندے دے جان دے نال اپنے آپ کو سکون محسوس کر رہے کہ سانو سکون ہو گیا کیا مطلب اوندی بدکاری اوندی بدکرداری اتنا زیادہ معاشرے واسطے بہتے انسان بھی راحت محسوس کرتے ہیں وہ علاقہ وہ شہر بھی درخت بھی جانور بھی اور دوسرے پاس اللہ فرماتے ہیں ایک حد تک قائم ہونا اتنا زیادہ برکت کا باعث ہے پر آؤ دوستو اگر یہ چاہتے ہو فتنہ فساد یہ معاملہ ختم ہوئے تو پھر اندہ حد یہ کہ بندہ عقیدہ شرک والا نہیں عقیدہ توحید والا بنا لے اللہ اور رسول دے حکمہ دے سامنے جھک جائے جس طرح بندہ جھکتا جائے گا منتا جائے گا تابع داری فرما برداری کرتا جائے گا اسی طرح اینا چیزاں دا حصول ہوندا چلا جائے گا ورنہ مدینہ منورہ اندر یہودیاں نے 3 قبیلے سن بنو قینقاع بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قریظہ بنو نذیر والے لوگ جڑے نے انہاں 2 قبیلیاں دی آپس میں بڑی لگتی سی جو لگتی اتنی زیادہ کہ بنو نذیر والے مالدار سن بنو قریظہ والے کمزور لوگ سن جدو انہاں دا کوئی بندہ قریظہ والے کو مر جاتا کہ بدلے دے اندر اے لوگ 2 گناہوں کو دیت لیندے نقصان بھی زیادہ کرتے اگر انہاں دا کمزوراں دا بندہ مر جاتا تے پھر کی دیت بھی تھوڑی دیندے کوئی حیثیت کوئی مقام نہ دیندے ایک دن ایسا ہویا کہ بنو قریظہ دے کولوں گویا کہ بندہ مر گیا جو بندہ مریا تے بنو نذیر والے کہہ لگے اسی دیت 2 گنا لینی ہے 2 گنا جس طرح پہلے کر رہا سی اسی طرح حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی تے ایمان نہیں لے آئے مگر عقیدہ ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے اندر جو آپ فیصلہ فرمان گے ہو سچا ہوئے گا پر حق ہوئے گا تے بنو قریظہ والے کمزور سن کہنے لگے اور ٹائم گزر گیا ہے وہ وقت گزر گیا جو ساڑھے کو ڈبل دیت لیندے سی اور اسی یہ فیصلہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت لے کے جاواں گے جب پتہ چلیا فیصلہ ادھر جا رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں فیصلہ پہنچیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس طرح فرمایا جس طرح شریعت تقاضا تھی کہ اگر تہاڈا بندہ
یا اینا دا بندہ دیت ایک جیسی نہیں ہوئے گی. تسی کرو کہ دیت ڈبل ہوئے, او کرن تے جناب دیت تھوڑی ہوئے, ایسا معاملہ نہیں, دیت برابر ہوئے گی. اس طرح دیا ناانصافیاں ادو بھی سن اور آج بھی معاشرے اندر موجود نے. طاقتور اختیار والا جو چاہے سو کرے, ان کوئی پوچھن والا نہیں. کمزور جو کرے ان دے واسطے بڑے قانون نے, بڑیاں سزاواں, بڑیاں سختیاں نے. اور اے معاملہ کدوں ہوئے گا جدو رب دے قرآن دے مطابق زندگی ہوئے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق زندگی ہوئے گی, وہ تو معاملے ٹھیک ہوں گے. ورنہ کوئی قانون کوئی اصول جڑا ہے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اللہ پاک کو کی دعا ہے اللہ کتاب و سنت کی باتاں سن کے سمجھ کے ان کے مطابق اللہ سب زندگی دی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا آدم تو لگ کے تے آج تک پائی, مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی, مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی, اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ ہو, ستے بھی کہو صلی اللہ ہو. محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا, کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے, اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے, اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے, یوسف تے یونس لگن دو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے, ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے. بنا مست